السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ویکینڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عمر گردیوی۔ جی ناظرین، تو آج ہم بات کریں گے اہم امور پہ، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی پاکستان، جو کہ اوور آل پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس وقت جو ملک میں کیا صورتحال ہے، مہنگائی، بے روزگاری، اور اس تمام سیناریوں کو لیتے ہوئے ہم چلیں گے آگے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کروائیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سید آفتاب گیلانی صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جنرل پیپلز یوتھ آرگنائزیشن آزاد کشمیر، اور ان کے ساتھ موجود ہیں سردار اعجاز ولائک صاحب، سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پورے ملک میں ایک عوامی رابطہ مہم بھی جاری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور بڑے ہی بہترین انداز میں اس تمام معاملے کو ریکور کر رہے ہیں، اور سابق صدر آصف علی زرداری اس تمام معاملے کو بڑی خوبصورتی سے ہینڈل کر رہے ہیں اور بلاول کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں۔ تو اسی تمام معاملے پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو سابقہ کارکردگی تھی آزاد کشمیر میں، اس سے پہلے وہ حکومت بنا چکی تھی، لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ آزاد کشمیر سے پیپلز پارٹی وہ پرانا مینڈیٹ حاصل نہیں کر سکی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ چلتے ہیں سب سے پہلے آفتاب گیلانی صاحب آپ کی طرف۔ آفتاب صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ اسلام آباد ویکینڈ نیوز آپ کو ویلکم کرتا ہے۔ آپ اپنے ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا جو اس وقت بیسک جو وجود تھا آزاد کشمیر کے اندر، ایک بہت اسٹرانگ پارٹی کے طور پہ پیپلز پارٹی ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے، اور کارکردگی کے لحاظ سے بھی، نہ صرف عوامی مینڈیٹ کے لحاظ سے بلکہ کارکردگی کے لحاظ سے۔ تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صاحب جو گزشتہ الیکشن ہوا تھا، تو اس میں پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ کم کیوں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور ویکینڈ نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک کارکن کو پارٹی کا موقف لینے کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا، اس پہ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جو گزشتہ الیکشن تھے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی عوامی توقعات کے مطابق کیوں اس طرح سے پوری طرح سے الیکشن میں جیت کے نہیں آئی، تو آپ چونکہ کشمیر سے ہیں، آپ کشمیر کے حالات سے، ان چیزوں سے زیادہ اویئر ہیں۔ تو جہاں تک کارکردگی کی بات ہے، تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپل پارٹی کے جب الیکشن جیتی، پاکستان میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی، تو اس وقت پاکستان پیپل پارٹی جب اقتدار میں آئی تو ایک سب سے پہلے اس نے اپنے ایک نظریاتی کارکن چودھری عبدالمجید صاحب کو وزارت عظمیٰ کا قلمدان دیا۔ اور اس وقت چونکہ پاکستان میں بھی ایسے حالات تھے، اس وقت دہشت گردی کا ایک ماحول تھا، ہر طرف دھماکے، حالات، ساتھ ساتھ میں بی بی شہید کی شہادت، اور ایسے وقت میں پاکستان میں پیپل پارٹی آئی تھی۔ تو اس وقت چونکہ فائنینشلی بھی کرائسس تھا پاکستان کے اندر، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپل پارٹی نے بالخصوص وہاں پہ تعلیمی پیکج جو دیا، بڑے پیمانے پر سکولز دیے، انٹر کالجز دیے، ہائر سیکنڈری سکول دیے، کم و بیش 4 سے 5 یونیورسٹیاں جو ہے نا وہ بنائی گئیں، 3 میڈیکل کالج بنائے پاکستان پیپل پارٹی نے اپنے پچھلے ٹینیور میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 2014 میں غالباً اس وقت ایک فلڈ آیا تھا، بڑی بارشیں اور اس طرح سے، اور اس کے اندر پھر پورے آزاد کشمیر کا جو روڈ میپ چیزیں تھیں وہ ساری الٹ پلٹ گئیں۔ پھر وہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، پورا ایک روڈ کا ایک نیا وہ سارے ٹینڈرنگ ہوئی، وہ ابھی جا کے وہ یقیناً اس دور میں کمپلیٹ ہوئی۔ تو یہ تو کارکردگی تھی پاکستان پیپل پارٹی کی۔ لیکن جو آپ نے الیکشن کی بات کی، تو آپ کو علم ہے اس بارے میں کہ پاکستان میں نون لیگ کی حکومت تھی، اور انہوں نے پوری طرح سے مینج کر کے الیکشن، آپ کشمیر کا ہر حلقہ کھولیں، وہاں پہ جو گیپ ہے درمیان میں، جو مارجن ہے جیتنے والے کا اور ہارنے والے کا، وہ ایکول ہے پورے کشمیر میں، 7 سے 8 ہزار 10 ہزار۔ اچھا، یہ ایک بڑی عجیب سی چیز دیکھنے میں بھی آئی ہے کہ جو جیتے ہیں جو لوگ، ان کے ووٹس میں 500-600 کے درمیان کا فاصلہ رہا ہے، اس سے زیادہ کی کوئی کسی کی وہ ریٹنگ نہیں تھی، یا کسی کے ووٹ بہت زیادہ نہیں تھے۔ اگر دو ان کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں وہاں پہ، جیسے آپ باغ کے حلقے کو لے لیں، مشتاق مناز صاحب اور سردار میر اکبر صاحب، تو ان کے ووٹوں میں صرف کچھ
100 ووٹوں کا فرق تھا. اسی طرح سے باقی راولا کوٹ میں, مظفر آباد میں, یا جہاں پہ بھی کمبائن ان کے کینڈیڈیٹس تھے, تو یہی ریشو ہے. یہ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ دھاندلی ہوئی ہے کیا ہوا؟ بڑے پیمانے پہ, اور وہ ایک مینیج کیا پورے الیکشن کو آزاد کشمیر کے اندر, چونکہ وہاں پہ اس طرح سے میڈیا کی کیمروں کی اپروچ اس طرح سے ہے نہیں ہے, اور باقی بھی یہ ایک پورا اگر آپ دیکھیں نا سارے چیزوں کو, کہ جہاں پہ چونکہ آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر ٹرائبز کی سیاست ہے, تو وہاں پہ جو یقیناً علم ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ کس پارٹی کے ووٹ جو اسٹیشن ہے اس میں اس کے زیادہ ہیں. تو آپ نون لیگ کے جتنے اسٹیشن ہیں وہاں پہ 99%, 98%, 97% یہ پولنگ جو ہے نا اس جو ووٹ پول ہوئے ہیں ان کی پرسنٹیج ہے. اور وہی آپ دوسری سائڈ پہ جائیں جو پیپل پارٹی کے متعلقہ پولنگ اسٹیشن تھے وہاں پہ 50 سے اوپر پولنگ ہی نہیں ہونے دی گئی. اچھا گیلانی صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوں. سب سے پہلے میں اعجاز ولایت صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں, اور آپ کا شکریہ کہ آپ آئے یہاں پہ. جی ناظرین, سردار اعجاز ولایت صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, اور ہر سیاسی امور پہ ان کی گہری نظر رہتی ہے, ایک اچھے تجزیہ کار بھی ہیں. آئیے ہم ان سے بھی جانتے ہیں. اعجاز ولایت صاحب, آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک صحافی ہونے کے ناطے کہ سردار قمر زمان خان صاحب جیسے گریٹ لیڈر, جن کو عوام کہتی ہے کہ بہت گریٹ لیڈر ہیں, اور انہوں نے تعمیراتی کام کروائے, تو میرے خیال میں ہر کشمیری کو, ہر پاکستانی کو ایسے لیڈرز کو سپورٹ کرنا چاہیے جو کہ عوام کے مستقبل کا سوچتے ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سردار صاحب اتنے فلاپ کیسے ہو گئے جبکہ تو ان کی تو جیت کی واضح پوزیشن جاری تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. بہت شکریہ. گردی صاحب, جیسے کہ شاہ صاحب پہلے فرما چکے ہیں کہ جو پچھلا الیکشن ہوا ہے آزاد کشمیر کے اندر وہ بالکل پری پلان الیکشن ہوا, اور اس میں ایک منظم طریقے سے پلان کر کے اس کو جو ہے وہ وہاں الیکشن کروایا گیا, اور وہاں پہ جو لوگ ان کی مرضی کے تھے, مطلب جن کی حکومت انہوں نے بنانی تھی, جس جماعت کی جو وفاق میں اس وقت موجود تھی, تو انہوں نے ان لوگوں کو لانا تھا. تو اس کے لیے یہ ساری وہ گیم کی گئی, اور کام اگر دیکھے جائیں چونکہ آپ کا بھی تعلق اسی حلقہ سے ہے, تو سردار قمر زمان خان صاحب نے بہت کام کروائے جو تاریخ میں شاید باغ کے اندر وزیر اعظم بھی بنا, صدر بھی بنا باغ سے, لیکن اس طرح کے کام نہیں ہوئے. تو چونکہ پورے آزاد کشمیر کے اندر ایک وہ سیٹ کر دیا گیا تھا مائنڈ کہ ہم نے بنانی ہے نون لیگ کی حکومت, تو پھر وہاں کوئی بھی اگر طاقتور آدمی ہے وہ ہارنا تو اس نے تھا, یا وہاں کی بھلے ہی اس کے ساتھ ہمدردیاں تھیں, لیکن چونکہ وہاں فیڈر میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سابقہ الیکشن ہو گئے ہیں اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے, بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مشتاق منہاس صاحب کی ایک بڑی کاوشیں ہیں, انہوں نے بہت سارا کردار ادا کر دیا ہے, کیونکہ ہمارا تو بہت کم جانا ہوتا ہے وہاں پہ, آپ اکثر آتے جاتے رہتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک صحافی ہونے کی نظر سے آپ نے کیا دیکھا ہے وہاں پہ, کہ کیا واقعی میں کوئی عوامی خدمت کے کچھ کام ہوئے ہیں جس سے راجہ مشتاق منہاس صاحب جو کہ قمر زمان صاحب کو ہائی جیک کر کے تو اس وقت آئے, اور پہلے تو وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے, لیکن اس وقت میرے خیال میں وہ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں آزاد کشمیر کے, تو کیسے لگ رہا ہے کہ آپ ان کی کارکردگی کیسے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں, آپ تو چونکہ صحافی ہیں اور بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں, سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. آپ کی طرف آتے ہیں, آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت پیپلز یوتھ آرگنائزیشن جس کے آپ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں آزاد کشمیر کے, تو پیپلز پارٹی کی کیونکہ یہ ذیلی تنظیم ہے, پی ایس ایف ہو گئی, پی وائی او ہو گئی, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پی ایس ایف پی وائی او کا جو کردار ہے, تو آپ کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا ان کے کردار کے بارے میں بتا دیں, اور جو اوور آل ورکرز کی جو کارکردگی ہے, اور پھر ان کی کیا کیا امپلیمنٹس ہیں فیلڈ کے اندر, اور اس کے کیا اثرات جائیں گے آگے آزاد کشمیر کے جو آنے والے الیکشن ہیں, اور پیپلز پارٹی کو اس کا کیا بینیفٹ جائے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ اس ملک میں 65% جو آبادی ہے وہ نوجوانوں کی ہے, تو اس بات کو آپ دیکھیں گے تو نوجوانوں کا ہی ایک کردار ہے اس سیاست کے اندر, اس سماج کے اندر, چیزوں کے اندر, جو بھی پہلو زندگی کا لیں سیاست سے ہٹ کے بھی, تو نوجوانوں کا ایک بنیادی کردار ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا جو گزشتہ الیکشن ہوئے ہیں جس میں پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, تو ان کا بھی ایک جو بنیادی نعرہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم جو تبدیلی لے کے آ رہے ہیں وہ نوجوانوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں.
یہ تو علیحدہ بات ہے کہ پاکستان میں جو تبدیلی کے نام پہ حکومت مرز وجود میں آئی اور یوتھ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس کا کپتان 70 سالہ کپتان ہے، یہ ایک اعلان، تو وہ تبدیلی عوام کو نہیں پڑی. تو اس والے سے میں یہ کہوں گا کہ ایک بنیادی کردار ہے. جہاں تک پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کی بات آپ نے کی، تو ہمیشہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب اس پارٹی کو بنایا 67 میں، تو بنیادی طور پہ وہ کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ایک جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام تھا، اس کو توڑنے کے لیے بھی انہوں نے جو سب سے پہلی عوام میں گئے تو وہ مخاطب نوجوانوں سے ہوئے، آریوں سے ہوئے، طلباء سے ہوئے، نوجوان طبقے سے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں ان تمام تفریقوں کو ختم کرنے کے لیے میں آپ عوام کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں. تو بنیاد تو وہی ہے. تو پاکستان پیپل پارٹی کا یہ حسن ہے کہ اس میں مدر پارٹی کے ساتھ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن بھی ہے، اس کا اسٹوڈنٹ ونگ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی ہے، اس میں پیپلز یوتھ لائر ونگ بھی ہے، ٹریڈ ونگ بھی ہے، خواتین ونگ بھی ہے. تو مکمل جمہوری ایک اس کا سارا طریقہ کار ہے، اور یہ جو مدر پارٹی کے ساتھ ہے لیکن اس کا اپنا منشور بھی ہے، اس کا اپنا دستور. ابھی چونکہ ہمارے آزاد کشمیر میں پہلے دستور نہیں تھا، تو بہت محنت کی. پچھلے جو ہمارے چیئرمین تھے اسپیشلی سردار ذوالفقار صاحب نے یوتھ کو بنانے میں اپنا بڑا بنیادی کردار ادا کیا. اور اس کے بعد جب ضیاء القمر صاحب چونکہ وہ پہلے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے چیئرمین تھے، تو ایک وسیع تجربہ رکھتے تھے، نوجوان ان سے محبت کرتے تھے، قربت تھی، تو پورا ایک نیٹ ورک انہوں نے بنایا، نوجوانوں کو جوڑا انہوں نے ریاست بھر سے. تو وہ کمال صلاحیتوں کے مالک نوجوان ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں ان کی ٹیم کا حصہ میں بنا. تو جب چیئرمین، چونکہ ہماری یوتھ کے جو چیئرمین ہیں ان کو چیئرمین بلاول بھٹو نے بنایا، اور ان کو یہ اختیار دیا کہ آپ آزاد کشمیر بھر میں اس چیز میں بااختیار ہیں کہ آپ تنظیم کو اپنی مرضی سے بہترین نوجوانوں کا انتخاب کریں اور اپنی ٹیم کو بنائیں جو نظریات کا پرچار کرے، جو نوجوانوں میں جائے، ان میں شعور کی بیداری کرے. تو پھر اس کے بعد جب ہمارا پہلا اجلاس ہوا، تنظیم مرضی بنی، تو پھر یہ طے ہوا کہ ہم اگلی دفعہ ایک جمہوری انداز میں پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کی جو ہے وہ تنظیم سازی کریں گے. تو اس میں باقاعدہ دستور بنایا گیا، منشور اس کا بنایا گیا. پھر پوری آزاد کشمیر کی جو جملہ تنظیمیں تھیں، ڈسٹرکٹ کی، تحصیلوں کی تنظیمیں تھیں، ان کا ایک اجلاس بلایا گیا. پھر اس میں وہ دستور منظور ہوا، اس میں منشور بھی منظور ہوا. تو الحمدللہ یہ جو چیئرمین سردار ضیاء القمر کی قیادت میں جو یوتھ جس پہ اعتماد کیا چیئرمین، نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو نے، تو ہم نے اس کو ایک باقاعدہ دستور کو بھی اور منشور کو بھی ایک دستاویزی صورت دی ہے. تو ہم انشاءاللہ چونکہ نوجوانوں کا کردار ہے، ہم پوری طرح سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وہ پیغام لے کے گھر گھر جائیں گے. جب آئندہ الیکشن ہوگا، نوجوانوں کا ایک بنیادی کردار ہوگا، چونکہ ہمارے چیئرمین بھی وہ اپنا ان کا حلقہ انتخاب بھی ہے. تو ہم انشاءاللہ پوری طرح سے، پوری تیاری سے اس فلسفے کو لوگوں تک پہنچائیں گے جو شہید قیادت نے ایک ذمہ داری جو چیئرمین بلاول بھٹو نے ہمارے نوجوان چیئرمین سردار ضیاء القمر کے سپورٹ کیا، ہم ان کو بخوبی انشاءاللہ اس کو نبھائیں گے. جی اعجاز صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. آپ یہ بتائیں گے کہ اس وقت آزاد کشمیر کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہی ہے، افیلیشن ہے وفاق کے ساتھ، اور کیونکہ متنازع علاقہ ہے، تو مہنگائی جو پاکستان میں اس وقت ایک بہت طوفانی مہنگائی ہے. اگر اس کو ہم طوفانی نہ کہیں تو یہ زیادتی ہوگی. طوفانی مہنگائی ہے جو کہ تبدیلی کے نام پہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی، ہمیں بھی بڑی توقعات تھیں. میں خود کھل کے تو عمران خان صاحب کی حکومت کو سپورٹ کرتا رہا. لیکن اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال وہاں پہ بھی اختیار کر چکے ہیں کہ لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں. تو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے انتخابات جو ہوں گے اس مہنگائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور یہ جو پاکستان میں مختلف معاشی بحران ہے، مختلف معاملات ہیں، تو اس کے آزاد کشمیر میں کیا اثرات ہوں گے؟ گردیر صاحب، اس کے اثرات یقیناً آزاد کشمیر میں بھی پڑیں گے، چونکہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ذیش اور لوگ ہیں، اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو پولیٹیکلی اویئرنیس ہے وہ بہت زیادہ ہے. جو لوگوں کا خیال تھا کہ تبدیلی آئے گی، اور عمران خان صاحب جو نعرہ، جو ان کا سلوگن تھا،
اس پہ پاکستان میں تو آپ حال دیکھ چکے ہیں، اور وہ لوگ یہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف نعروں کی حد تک ایک بات تھی، عملاً اس پہ کوئی کردار نہیں ادا کیا گیا. اور یقیناً چونکہ برسر روزگار لوگ پاکستان کے اندر ہیں، زیادہ ہمارے کشمیر کے جو لوگ ہیں مختلف سیکٹرز میں ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹرز میں ہیں، پھر سرکاری ملازمین ہیں، تو یقیناً اس مہنگائی سے وہ بڑے متاثر ہوئے ہیں. اور اس سے ہٹ کے جو حکومت کی باقی پالیسیاں ہیں، خارجہ پالیسی ہے، داخلی پالیسی جو ان کی پالیسیاں ہیں، ان پہ بھی لوگ جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں. کہیں بھی آپ کو حکومت نام کی چیز نظر نہیں آ رہی. کسی وزیر کو یہ نہیں پتا کہ وہ ان کا اپنا کام کیا ہے، وہ کس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس سیٹ کا تقدس ان کو نہیں پتا. اچھا یہ دیکھیں اس وقت جو آنے والی حکومت ہے کہ مطلب جس طرح سے کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، تو پاکستان میں جو حکومت ہوتی ہے وہی حکومت اس سے پہلے بھی عتیق صاحب کی حکومت کو چھوڑ کے تو باقی وہی مطلب کہ بنتی رہی ہیں، کیونکہ عتیق صاحب کے بھی ان کے ساتھ علاق ہوا کرتا تھا، اطاعت تھا، جس طریقے سے بھی وہ بنتے رہے. اچھا اس وقت موجودہ جو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں بیرسٹر سلطان محمود صاحب، جنہوں نے گزشتہ عرصے میں ایک اسی اختلاف پہ میرے ساتھ ایک بڑی بدتمیزی بھی کی تھی اور مجھے گیٹ آؤٹ کال کیا، تو وہی بیرسٹر صاحب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں اور وزراء کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں پہ بھی عوام کو ملتے ہیں آپ ان کو گولی مار دیں، میں ذمہ دار ہوں گا. یعنی کہ آنے والے آزاد کشمیر کے اندر ایک وزیر اعظم کا امیدوار جو بنا ہوا ہے وہ اگر اس طرح کی رائے رکھیں گے، آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس طرح سے بہکائیں گے، تو ماضی میں بھی چودھری مجید صاحب کو پہاڑی بکرا کہا گیا، اس سے پہلے ہمارے وزیر اعظم کو گھسیٹا جا رہا تھا. اور یہ سب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت یہاں پہ جو قیادت کی جو پالیسیاں تھیں وہی آزاد کشمیر کی قیادت میں بھی کنورٹ ہو رہی ہیں؟ تو یہ سر پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ سردار عتیق کی حکومت کو چھوڑ کے سردار عتیق صاحب کا وہاں پہ ان لوگوں سے محبت ہے جو پاکستان میں حکومتیں بناتے ہیں اور گراتے ہیں. بالکل تو ان کا تو ہمیشہ سے ڈیموکریسی پہ ان کا یقین بھی ہے. دوسری بات یہ رہی کہ دیکھیں تحریک انصاف جماعت ہی ایسی ہے کہ اس کے پاکستان میں وجود میں آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاست کا ماحول کتنا بدتر ہو گیا، گالوں گلوچ کی سیاست بیچ میں آ گئی. یعنی پارلیمنٹ کے اندر ایسی نازیبا زبان استعمال کی جاتی ہے کہ سنتے ہوئے شرم آتی ہے، اور یقیناً جو پارلیمنٹیرین یا عوام جن کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتی ہے تو ان پہ لوگوں کو افسوس ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر وہاں بھی ان لوگوں کو ہے، چونکہ جب قیادت اوپر اس طرح کی بیٹھی ہو غیر سنجیدہ تو نیچے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گے آنے والے انتخابات میں؟ بالکل نہیں کریں گے. یہ میری بات آپ لکھ لیں، کیونکہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ سر اس وقت جو تحریک انصاف کی وہاں پہ پورے آزاد کشمیر میں تنظیم نو ہوئی ہے اس میں لوگوں کے بہت سارے تفضات ہیں. ایک تو وہاں آزاد کشمیر کے اندر بہت کم تعداد میں لوگ تحریک انصاف میں ہیں اور وہ بھی تقسیم کا شکار ہیں، اور وہ بھی 3-3 4-4 دڑوں میں تقسیم کا شکار ہے. اور ایون کہ جو مرکزی قیادت ہے، جو آپ نے ایک کوسچن کیا جس پہ بیرسٹر صاحب سیکھ پاؤ گے، وہ خود تزلزل کا شکار ہے. تو ایسی صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کا ذی شعور کارکن ایسا کوئی غلط فیصلہ کرے گا. اور یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ وفاق میں تحریک انصاف ہوگی لیکن آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے جو حقیقی ان کے نمائندے ہیں، جو ان کی صحیح معنوں میں اسمبلی کے فلور پہ اپنی نمائندگی کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو منتخب کریں گے اور وہ لوگ اقتدار میں. اللہ کریں ایسا ہی ہو کہ آزاد کشمیر میں تبدیلی کی ہوا تھوڑی کمی پھیلے، کیونکہ اس تبدیلی سے اگر پاکستان کی عوام اس حد تک بوکھلا چکی ہے، اس حد تک تنگ ہو چکی ہے کہ لوگ خودکشیوں کے لیے مجبور ہو رہے ہیں، ڈگریاں ہاتھوں میں لیے وہ اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو گل کر رہے ہیں. تو ایسی تبدیلی تھی تو آزاد کشمیر میں تبدیلی نہیں آئی تو ہی اچھا ہے. جی گیلانی صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو اوور آل میں آزاد کشمیر کی بات کروں گا جو اس وقت موجودہ دور حکومت میں، کیونکہ اس وقت جو سب سے اہم جو نیریٹو ہونا چاہیے پاکستان کا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، تو وہ بظاہر تو بیانات کی حد تک تو کافی اچھا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے ایک بڑی خوبصورت تقریر بھی کی تھی یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کے فلور میں. اس کے بعد ایک لوگوں میں امید پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس وقت 195 دن ہو چکے ہیں آج. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال جیسی کی تیسی ہے، نہ ہی تو وہاں پہ کوئی اینٹ ماری گئی، پتھر تو وہاں سے مارے جا رہے، اینٹیں ماری جا رہی ہیں، پتھر کوئی نہیں مارا گیا. کہ جب ہمارے کپتان صاحب نے کہا تھا کہ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے، تو اس وقت وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہر صبح وہ دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان سے کوئی آیا ہماری مدد کے لیے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے
عوام کی ناظرین میں ایک بات بتانا چاہوں کہ پاکستان کی ماؤں کی نمازیں اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی ہیں جس وقت تک وہ کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیری مظلوم بہن بھائیوں کے لیے وہ خصوصی دعا نہ کریں، اس وقت تک ان کی نمازیں کمپلیٹ نہیں ہوتی. لیکن جو حکمرانوں کی جو پالیسی ہے بہت ہی افسوسناک حد تک اس سے پہلے بھی دیکھی گئی ہے، اب آگے بھی دیکھی گئی ہے. تو کشمیر کے مسئلے کو لے کے تو اتنی ہماری حکومتیں کیوں ڈیگریڈ رہی؟ یقیناً آپ کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے یہ بنیادی ایک سوال اٹھایا، اس لیے کہ کم و بیش 200 دن ہونے کو ہیں کشمیر کی اس حالت زار کو جہاں پہ لوگ محصور ہیں. موسم کی سختیاں تھیں، پورے سردیاں تھیں اور کشمیر میں بہت برف باری اور سردیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی جو مواصلاتی نظام ایک رابطے کا ہے وہ بالکل بھی پوری ریاست جو ایک قید کی صورت میں انہوں نے بند کی ہوئی ہے. اور میں آج دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کی برطانیہ کی کوئی رکن اسمبلی ہندوستان میں وہ کشمیر کی طرف جانا چاہ رہی تھی تو ان کو ایئرپورٹ سے انہوں نے روک دیا. واپس بھارتی اسمبلی میں انہوں نے بند دیا. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جہاں تک انٹرنیشنل دنیا کو لے کے ہے تو انٹرنیشنل دنیا کشمیر چونکہ ہندوستان 1.5 ارب آبادی کا ایک ملک ہے، وہ اس کو ان کے اپنے مفادات ہیں اور ان مفادات کو تجارت کی منڈی کو دیکھتے ہوئے وہ تو کم از کم کشمیر کو اس طرح سے نہیں لیتے. لیکن بنیادی طور پہ ہمارا جو شکوہ ہے وہ پاکستان کی موجودہ حکومت سے ہے، اس لیے کہ کشمیری بذات خود تو نہ ان کے پاس کوئی خارجہ کی وزارت ہے اور نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے کہ وہ انٹرنیشنل سطح پہ جا کے اپنے دکھوں کو دنیا کے سامنے رکھیں. وہاں کی کشمیر کے اس پار کی حالت زار کو جا کے وہاں کی بچوں کی چھنتی بینائی جو ہے، وہاں کی عورتوں کی عصمت دری جو ہے، وہاں کے نوجوانوں کی اجتماعی قبریں، وہاں کے یہاں تک ہوا ہے کہ اس عرصے میں جب سے کرفیو لگ رہا ہے تو انہوں نے کشمیر کے بسنے والے لوگوں کے جو معیشت کا بنیادی چیز وہاں کے فروٹ تھے، وہاں کے ڈرائی فروٹ تھے، ان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، ان کے اوپر بھی انہوں نے ان کو تباہ برباد کیا، ان کی فصلوں کو. اور کہیں بھی اس کشمیری کی جو حالت ہے اس کو نہ تو انٹرنیشنل سطح پہ پذیرائی ملتی ہے. اور بدقسمتی سے خان صاحب کی ایک تقریر کو لے کے یقیناً ان کی جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان وہاں کی کشمیر کے حوالے سے ایک موقف ہے، یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا جو موقف اقوام متحدہ میں انہوں نے دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کی آواز تھا، ٹھیک ہے. لیکن ایک تقریر کو لے کے کشمیری کبھی بھی اس لیے ان کے دکھوں کا مداوع نہیں ہو سکتا. کم از کم و بیش 1.5 لاکھ کشمیری قربانیاں دے چکے ہیں، اپنی عزتوں کی قربانیاں دے چکے ہیں، اپنے جان اور مال کی پاکستان کی بقا کے لیے، اپنے بچوں کی بینائی کی قربانی دے چکے ہیں. اور وہاں پہ آج بھی کوئی کشمیری جب شہید ہوتا ہے تو اس کو پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں لپیٹ کے اس کو اٹھایا جاتا ہے، لاکھوں لوگ اس کو اٹھاتے ہیں اور وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں ہم کشمیر بنے گا پاکستان، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. تو میں آپ دیکھیں کہ وہ اس ظلم و جبر، اس بربریت، 9 لاکھ 9.5 لاکھ بھارتی افواج کی درندگی، سفاکیت اور بندوقوں اور ظلم کے پیروں کے اندر بھی جب وہ یہ نعرہ بلند کرتے ہیں تو یہ معمولی بات نہیں ہے. تو جب ہم ان کی ان سارے جبر ظلم کو دیکھتے ہیں اور پاکستان میں موجود حکمرانوں کی بےحیثی دیکھتے ہیں تو یقیناً بحیثیت کشمیری مجھے بڑا دکھ محسوس ہوگا، پوری قوم کو اسی طرح کا دکھ محسوس ہوتا ہے. من کشمیری کا جب وہاں پہ وہ شہادت دیتا ہے، اس کا جو لہو گرتا ہے تو وہ بھی کشمیر کے پانیوں میں سے ہوتے ہوئے وہ پنجاب کے کھیتوں کا سیراب کرتا ہے. یہ کشمیریوں کی وفاؤں کا ایک پہلو ہے. میں سمجھتا ہوں مجھے بھی اسی پاکستان میں آنے والے جو دریا بہ کے آ رہے ہیں کشمیر سے، وہاں پہ شہدائے کشمیر کا لہو بھی شامل ہے جو اپنے خون سے یہاں کے کھیتوں کھلیانوں کو سیراب کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ دیکھیں آپ کے لائن آف کنٹرول کے اوپر، بالخصوص لائن آف کنٹرول کے اوپر بھارت کی اتنی زبردست، اتنی بربریت ہے کہ وہاں پہ نہ اسکول میں بچے جا سکتے ہیں، نہ کوئی ہیلتھ کا اس طرح سے کوئی سسٹم ہے. لائن آف کنٹرول کا پورا، یعنی وہ جتنی بھی جنگ ہے وہ کشمیر کے بارڈر کے اوپر لڑی جاتی ہے.
اچھا آپ کو کیا لگتا ہے یاسر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ہماری قوم نظریات میں تقسیم ہے. ایک طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا خود مختار، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. دونوں خوبصورت نعرے، دونوں سننے میں خوبصورت لگتے ہیں. باعث کشمیری تو ہم ہر کوئی یہ چاہے گا کہ اس کو اپنے گھر میں خود مختاری ملے، اس کو اپنے گھر میں مطلب اپنی مرضی سے وہ رہے، اس پہ کوئی مسلط نہ ہو. تو دوسری جانب یہ دیکھیں آپ کے اس وقت جو الحاق کا جو نعرہ ہے یا خود مختاری کا نعرہ ہے، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نعرہ ہے یا یہ خواہشات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں، اگر میں چونکہ میری بات ابھی تھوڑی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، میں آپ اسی سوال کو میں آگے کی طرف بڑھانا چاہ رہا تھا. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کشمیریوں کو جب تک ان کا بنیادی جو حق ہے اس کا رائے شماری کا، جب تک وہ رائے شماری کا حق ان کو نہیں ملے گا، تو یہ بات کی باتیں، یہ ساری چیزیں جو خود مختاری کا نعرہ ہے یا کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ہے، اسی سے کشمیر کی قوم کو تقسیم کیا جاتا ہے. اس تقسیم کی بنیاد جو ہے نا وہ یہ نعرے بنائے جاتے ہیں. جب ان کو یہ رائے شماری کا حق مل جائے گا تو ان کے سامنے 2 یا 3 یا جو بھی ہیں ان کے سامنے منزل ہوگی، ان کے سامنے ایک مقصد ہوگا. وہ پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، وہ خود مختار رہنا چاہتے ہیں. یہ اس کے بعد کی ایک بات ہے. جب ہمارا موقف اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب پاکستان کے اندر پاکستان کا وزیر خارجہ کھڑا ہو کے جب وہ یہ کہے گا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو آپ بنیادی اس اپنے 73 کے کنسٹیٹیوشن سے انحراف کر جاتے ہیں، جو آپ نے جس کیس کو لڑنا ہے اقوام متحدہ میں جا کے. تو ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید آپ نے نہ سنی ہو اس سے پہلے، 59 تک کشمیر ہندوستان کے لوگ بھی کشمیر میں ویزا لے کے جاتے تھے. بالکل بالکل، یعنی 59 تک. پارٹیشن تو 47 میں ہوئی. 47 میں ہوئی. تو یہ وہ تمام چیزیں جن کو پاکستان کو لے کے، پاکستان کی وزارت خارجہ کو لے کے دنیا کو کشمیر کا یہ ساری چیزیں سمجھانی ہوگی. اور وہ سمجھ ایسے نہیں آئے گی جب تک کشمیری نمائندے، کشمیر کے وزیر اعظم اور وہاں کے لوگ ان کو آپ ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، وہ اپنے دکھ درد نمائندگی ہونی چاہیے کشمیر ان کی. جب تک نمائندگی نہیں ہوگی تو آپ کیسے سمجھا پائیں گے دنیا کو؟ جب آپ کا بنیادی فریق جو متاثرہ فریق ہے، ٹھیک ہے، وہ جب تک نہیں جائے گا تو وہ لوگ نہیں بات سنیں گی. لوگ کشمیریوں کی بات سننا چاہتے ہیں، ان کے دکھ درد، ان کی حالت زار، ان کے اوپر جو بھارت کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم ہیں، وہ سارے وہ کشمیری جب تک اپنی زبان سے دنیا کو جا کے نہیں بتائیں گے تو نہیں سمجھ پائے گی دنیا. بہت شکریہ آفتاب گیلانی صاحب. ابھی میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا، اجاز صاحب کی طرف. اجاز بھائی، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ایک بڑی خوبصورت بات کی گیلانی صاحب نے کہ اصل جو کشمیریوں کا جو مطالبہ ہے وہ خود مختاری الحاق نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں جائیں گی رائے شماری کی طرف. تو پیپلز پارٹی نے، بھٹو صاحب نے ایک بڑے خوبصورت نعرہ دیا قوم کو، چاہے وہ پاکستان کی قوم ہو یا پھر آزاد کشمیر کا یا دنیا اقوام متحدہ کو، کہ رائے شماری. اور رائے شماری واقعی میں جو کشمیر کا جو فیصلہ ہوگا وہ رائے شماری سے ہی ہوگا. دی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہی واحد کشمیریوں کا حل ہے، کہ ہم بجائے اس کے کہ نظریات میں الجھیں، کوئی نعرہ لگائے، کوئی دوسرا نعرہ لگائے، ایک نقطے پہ آئیں، سب مل کے رائے شماری پہ آئیں متفقہ طور پہ، جیسے پیپلز پارٹی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. کیونکہ جب رائے شماری ہوگی تو کشمیری ہی اپنے. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بالکل، یہی تو اس چیز کا حل ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو، اور اس کے بعد یہ کشمیری جو لوگ ہیں وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ خود مختاری چاہتے ہیں یا ہلاک پاکستان چاہتے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا پہلے کہ جو کشمیری وہاں پہ شہید ہوتا ہے، جس کو گولی لگتی ہے، وہ یہ نعرہ لگاتا ہوا شہید ہوتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان میرا ہے. تو یقیناً اگر جس طرح آپ جو کشمیری بھی ہیں وہ اصل فریق تو وہ ہیں، ان کو آپ باہر کر کے اگر ہندوستان پاکستان خود کسی معاملے کا حل کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ اصل فریق کا بیچ میں ہونا، اس ٹیبل پہ بیٹھنا ضروری ہے. اور اس کا حل یہی ہوگا کہ جب وہ بیٹھیں گے، اصل جو فریق ہیں کشمیری، ان کی جو اقتدار میں جو پارٹیاں ہیں، جو وہ اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں، وہ ساری جماعتیں مشترکہ طور پہ وریت کانفرنس ہے، ان کو بٹھا کے جب کوئی ٹاک کی جائے گی تو یقیناً مسئلہ کشمیر کا کوئی حل بہتر نکلے گا. بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سید آفتاب گیلانی صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جنرل
پیپلز یوتھ آرگنائزیشن آزاد کشمیر اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھی ہمارے دوست سردار اعجاز بلائے صاحب سینئر صحافی بھی ہیں اور سیاسی امور میں بہترین تجزیہ نگاری بھی کرتے ہیں. تو اس پہ ابھی ہم یہ بھی بات چیت کر رہے تھے کہ جو پہلے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ کشمیر کے حوالے سے کیا کردار ہوا, کشمیر کے حوالے سے کیا کیا معاملات ہوئے. تو اصل میں جو اس وقت جو واقعی میں دنیا میں اگر تو واحد اور پازیٹیو نعرہ دیا گیا تو وہ رائے شماری کا نعرہ ہے. اور رائے شماری ایک ایسا حل ہے, رائے شماری ہی واحد حل ہے کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ رائے شماری سے ہونا ہے. اور دوسرا جو ہمارا سبجیکٹ تھا مہنگائی اور غربت, تو اس وقت جو جیسے ہمارے معزز مہمانوں نے بھی اس چیز کو مانا ہے کہ اس وقت جو تبدیلی ایک آ رہی ہے بغیر سمت کی, اگر اس کو تبدیلی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. ایسی تبدیلی سے اگر تو آزاد کشمیر میں بھی یہ تبدیلی آ رہی ہے تو پہلے سے ہی ظلم و ستم اور محرومیوں کا شکار جو کشمیری عوام ہے وہ اگر مزید اس طرح کی تبدیلیوں سے اگر ان کی ٹکر ہوگی, ان کا واسطہ پڑے گا, تو وہ جو مزدور پیشہ لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں وہاں کے, یا جو کمزور معیشت کے لحاظ سے کمزور لوگ ہیں, کیونکہ کشمیر میں اس طرح سے معاشی حوالے سے مستحکم کشمیر کو نہیں کیا گیا جیسے جموں کشمیر حالانکہ بھارتی نرگے میں ہے لیکن وہاں پہ اس کشمیر کی معیشت بہت اسٹرانگ ہے. لیکن ہمارے 2.5 مرلے کے آزاد کشمیر میں یہ چیز آج تک دیکھنے میں نہیں آئی. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دور میں جو آنے والی تبدیلی کی ایک لہر ہے وہ کس سمت جاتی ہے. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں کس طریقے سے دوبارہ سے ٹیک اوور کرتی ہے, یا پی وائی او اور پی ایس ایف اور ان کی ذیلی جو دیگر ونگ ہیں, لائر ونگ ہے, جو خواتین کے ونگ ہیں, وہ کس طریقے سے اپنے اپنے کردار ادا کرتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ ہم مزید بھی اپنی ڈیبیٹ جاری رکھیں گے. اب تک کے لیے اسلام آباد ویکینڈ نیوز اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے اپنے میزبان سے عمر گردیدی کو. اللہ حامی و ناصر.